بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے۔ تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والی کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتی ہے۔ مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہے کی طرح، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جاتا ہے۔ محبت کے زمانے میں مرد کچھ اور ہوتا ہے، شوہر کی صورت میں وہ پہچانا نہیں جاتا۔ جس عورت کے چہرے پہ جوانی میں جریا پڑ جاتی ہے وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائے، چاہے کچھ بھی ہو، حالات کتنی بھی برے کیوں نہ ہو، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دے۔ جب ہم محبت کا ناپ تول کرنے لگتے ہیں یا اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں، تب تو محبت ہاتھوں سے نکلنے لگ جاتی ہے، اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جس وقت سے آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، تب سے یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ عورت اس مرد کے لیے تڑپتی ہے جس کا چہرہ اور لہجہ اس کے لیے بدل رہا ہو۔ وہ جس سے پیار کرتی ہے اسے بدلتا نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ بوڑھا ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ محبت کرتے وقت تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا رونا رو دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھ، درد اور برداشت کرنے والوں میں سے رکھا، دینے والوں میں سے نہیں۔ تمہیں کیا پتہ کہ درد سہنے میں، محبت بولنے میں اور خود کو سنبھالنے میں عمری بھی گزر جاتی ہے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ انسان کو اتنا ہضم ضرور ہونا چاہیے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ جب نیت میں کوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہے، مال، رزق اور محبت۔ جو مرد عورت کو یہ تین باتیں بار بار کرتا ہے، اس مرد سے فوراً علیحدگی اختیار کر لو، ورنہ جوانی میں ہی بوڑھی نظر آؤ گی۔ نمبر 1، جو مرد آپ کی ہر بات کا الٹا جواب دے۔ نمبر 2، جو مرد بلا وجہ آپ پر شک کرے۔ نمبر 3، جو مرد ہر وقت آپ کو طعنے دے۔
خیال رکھیے یہ زندگی 2 دفعہ آپ کو ایک مخلص عورت سے نہیں نوازے گی۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کی کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگے گی اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لے تاکہ اپنا غم خود ہی اٹھا سکے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کرے، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہو۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو برہم کو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی ہی کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کرتی، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتے۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دے، جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں واسطہ نہیں، اور لمبا ساتھ تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی وقت نہیں دیتا تو آپ بھی دینا چھوڑ دے، اگر کوئی توجہ دینا چھوڑ دے تو آپ بھی چھوڑ دے۔ ہمیشہ آپ کو ہی رابطے میں پہل کرنا پڑتا ہے، تو پہل کرنا چھوڑ دے۔ پچھتاوے چہروں سے عیان ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ظرف والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگ اپنی غلطی مان بھی لے تو ان کی اکڑ انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائے وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دے تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھے، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے تو اسے کبھی نظر انداز نہ کرے، ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی لڑنے کے بعد بھی توجہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو سمجھ جائے وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ 3 وجہ سے عورت اپنی عزت اور مقام کو دیتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا اور یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارے۔ نمبر 1، وہ شوہر کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتی ہو اور دوسروں کی بات کا بھروسہ کرنے لگ جائے۔ نمبر 2، وہ شوہر کی کمائی سے زیادہ فرمائش کرنے لگ جائے اور ہر وقت غربت کا طعنہ دیتے لگ جائے، تو شوہر کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کی بے جا فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، وہ اس کی اولاد کو برا بھلا کہتی ہو اور یہی الفاظ ہر وقت اس کی زبان میں ہو کہ یہ منحوس اولاد نہ ہوتی تو میری زندگی اچھی ہوتی۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے،
جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار کر دیتا ہے، تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کرے کہ جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے جو وقت سے پہلے ہمیں بوڑھا کر دے، ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے ہم سفر سے جو ہماری ہنسی چھین لے اور ہمیں اذیت دے۔ رب کریم ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر جو دین کامل پر ہو، اور مجھے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک اور ایک خوبصورت سا کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔